السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ پاور آف لو، اس شخص کی کہانی جو بیوی کے قاتل سے انتقام لینے کے لیے مر کر بھی نہ مرا تھا۔ پارٹ 1۔ میں اندھیرے میں چپ چاپ کھڑا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں اور مجھے یہ کمزوری کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ میرے سر میں درد کے دھماکے کیوں ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سر پر پھیرنا چاہا تو میرا ہاتھ میرے سر پر رکھی گرم ٹوپی سے ٹکرایا۔ موسم چونکہ بے حد سرد تھا، لہٰذا میں نے نہ صرف گرم کوٹ پہنا ہوا تھا بلکہ سر پر گرم ٹوپی بھی پہن رکھی تھی۔ میں نے ٹوپی کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنے درد سے پھٹتے سر کو سہلانا چاہا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ ٹوپی پر رکھا، میرے سر میں اٹھتی ٹیسیں مزید تیز ہو گئیں۔ میں نے جلدی سے اپنے سر پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر انہیں گرم کرنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں ابھی تک اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ مجھے تو گھر جانا تھا۔ میری بیوی نے مجھے فون کر کے فوراً گھر پہنچنے کا کہا تھا، مگر میں یہاں کیوں آ گیا؟ میں مسلسل سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ پھر میں نے ایک جگہ رک کر جہاں تھوڑی روشنی تھی، میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں شام کو 5 بجے اپنے شو روم سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا۔ ہاں، یاد آیا، میں اپنی گاڑی میں شو روم سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا، تو پھر یہاں شادمان روڈ کیسے پہنچا؟ میں ایک بار پھر سوچوں میں گم ہو گیا۔ میری سوچ کی سوئی بار بار اس بات پر اٹک رہی تھی کہ میں رات کے 10 بجے شادمان روڈ پر کیا کر رہا ہوں۔ یہ سڑک عموماً سنسان رہتی ہے اور اس سڑک پر لوگ شام کے بعد سفر کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس سڑک کے اطراف میں اکثر جرائم پیشہ افراد گھومتے رہتے ہیں جو موقع ملنے پر کسی کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اس سڑک پر کئی ڈکیتی کی وارداتیں ہو چکی ہیں جن میں لوگ قتل تک ہو چکے ہیں، لہٰذا کوئی بھی شریف آدمی شام کے بعد اس سڑک پر سفر نہیں کرتا۔ اور میں رات کے 10 بجے سنسان سڑک پر کیا کر رہا ہوں؟ میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ سوچنے سے میرے سر کا درد مزید بڑھ گیا تھا۔ آخر میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ہاں، مجھے یاد آیا، شام کو 5 بجے جب میں اپنے شو روم پر مصروف تھا تو میری بیوی شہنائی کا فون آیا۔ شہنائی میری بیوی کا پیار کا نام ہے۔ اس کا اصل نام شہنیلا یاسر ہے۔ وہ ملک کی کافی مشہور صحافی اور اینکر پرسن ہے۔ خاص طور پر انویسٹیگیشن صحافت اس کی خاص پہچان ہے۔ شہنیلا نے بڑے بڑے حکومتی گھپلوں کو بے نقاب کیا۔ اس کا نام ملک کے انتہائی معتبر صحافیوں میں ہوتا ہے۔ شہنائی اور میری لو میرج تھی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میں ایک بڑے الیکٹرانکس شو روم کا مالک ہوں۔ میرا کاروبار کافی بڑا ہے، لہٰذا ہمیں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہم دونوں انتہائی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، یاد آیا، شہنائی پچھلے کچھ دنوں سے کافی پریشان ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، مگر وہ ہر بار بڑی خوبصورتی سے میری بات ٹال جاتی۔ اور آج شام 5 بجے شہنائی کا فون میرے شو روم پر آیا تھا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے فوراً گھر پہنچنے کا کہا۔ شہنائی کی گھبراتی ہوئی آواز سن کر میں پریشان ہو گئی اور شو روم اپنے ایک قابل اعتماد ملازم کے حوالے کر کے میں اپنی گاڑی میں آندھی طوفان کی طرح گھر کی جانب روانہ ہوا۔ جب میں اس بلڈنگ کے سامنے پہنچا جہاں پر ہمارا اپارٹمنٹ تھا تو میں نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ اوف، پھر کیا ہوا؟ مجھے تو اپنے گھر پر شہنائی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں اپنے گھر کے بجائے شادمان روڈ پر کیا کر رہا ہوں؟ 5:30 بجے سے رات 10 بجے تک میں کہاں رہا؟ میرے ساتھ کیا ہوا؟ یہ مجھے اتنی کمزوری محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ میرے سر میں کیوں اتنا شدید درد ہو رہا ہے؟ میری گاڑی کہاں ہے؟ میں شادمان روڈ پر کیا کر رہا ہوں؟ مسلسل سوچنے سے میرے سر میں ہونے والے درد میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو صاحب، میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے۔ میں چلتے چلتے ایک کھمبے کے پاس پہنچا۔ کھمبے پر لگے بلب کی روشنی سڑک پر پھیل رہی تھی۔ اس کھمبے کے پاس کھڑی ایک جوان فقیرنی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگی۔ فقیرنی کی آواز سن کر میں اپنی سوچوں سے باہر آیا اور میں نے نظر اٹھا کر فقیرنی کی جانب دیکھا۔ میری نظروں میں الجھن ہی الجھن تھی۔
میں غیر ارادی طور پر فقینی کو گھور رہا تھا۔ اچانک فقینی زور سے چیخنے لگی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ فقینی کے اس طرح چیخنے پر میں نے پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ پوری سڑک سنسان تھی، ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ جوان فقینی اپنے بچے کو سینے سے لگائے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ میں نے پریشان نظروں سے فقینی کو گھورتے ہوئے پوچھا اور وہ 2 قدم آگے کی جانب بڑھا۔ میرے اس طرح آگے بڑھنے سے وہ فقینی اور تیزی کے ساتھ چیخنے لگی۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے گھور رہی تھی جیسے میں کوئی انسان نہیں بھوت ہوں۔ کیا ہو گیا؟ کیوں اس طرح چلا رہی ہو؟ میں فقینی کے مقابل کھڑا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اوے اکیلا دیکھ کر جوان لڑکی کو چھیڑتا ہے۔ نہ جانے کہاں سے ایک لئیم شہیم کالا سا آدمی ہراتا ہوا میری جانب بڑھا۔ میں اس آدمی کی جانب متوجہ ہوا تو وہ فقینی اپنے بچے کو سینے سے لگائے سڑک پر سیدھی بھاگ نکلی۔ میں نے اسے نہیں چھیڑا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا، وہ بلا وجہ ہی چیخنے لگی۔ میں نے اس آدمی کو وضاحت دی۔ وہ بلا وجہ چیخنے لگی یا تو نے اس سے دست درازی کی کوشش کی؟ موٹا آدمی میرے قریب آتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں اپنی صفائی دینا چاہتا تھا، مگر وہ موٹا آدمی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مزید آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے زور کا جھٹکا دیا۔ جھٹکے کی وجہ سے میرے سر پر رکھی ٹوپی زمین پر گر پڑی۔ چھوڑو میرا گریبان، میں نے اس آدمی سے اپنا گریبان چھڑانا چاہا۔ میں اس موٹے کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ موٹا آدمی میری بات سمجھے، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اگر بات مار کٹائی تک آ جاتی تو وہ موٹا میرا بھرکس بنا سکتا تھا۔ میرا گریبان چھوڑو۔ میں نے ایک بار پھر اس موٹے سے اپنا گریبان چھڑانا چاہا تو اس موٹے نے میرا گریبان چھوڑ دیا۔ میرا گریبان چھوڑتے ہوئے اس موٹے کا ہاتھ بری طرح کپکپانے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میرا گریبان چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور خوفزدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ کیا بات ہے؟ اب تم بھی اس فقیرنی کی طرح مجھ سے خوفزدہ دکھائی دے رہے ہو؟ میں نے مسکرا کر موٹے سے کہا تو موٹے کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے آگے بڑھ کر موٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو موٹا ہڑبڑا گیا اور پھر زور سے چیختا ہوا سنسان سڑک پر دور تک بھاگ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے بار بار مڑ کر خوفزدہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھتا ہوا اندھیرے میں کھو گیا۔ موٹے اور فقیرنی کے اس طرح خوفزدہ ہونے سے میں مزید پریشان ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میری شکل خوفناک ہو گئی ہے؟ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، پھر میں نے زمین پر گری اپنی ٹوپی اٹھائی اور اسے سر پر رکھا اور سوچتے ہوئے سڑک پر سیدھا چلنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ایک رکشہ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ دیکھ سکوں کہ میرا والیٹ میری جیب میں ہے یا نہیں۔ جیب میں میری انگلیاں میرے والیٹ سے ٹکرائیں تو میں نے والیٹ جیب سے نکالا، اسے کھول کر دیکھا۔ والیٹ میں کافی پیسے تھے۔ اگر مجھے کسی نے نہیں لوٹا اور میری مدبھیڑ کسی جرائم پیشہ سے نہیں ہوئی تو پھر میں یہاں شادمان روڈ پر کیا کر رہا ہوں؟ اور یہ میرے سر میں اتنا شدید درد کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میرے سر پر چوٹ لگی ہے؟ میں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ میں اپنے شو روم سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ شو روم پر میری بیوی شہنائی کا فون آیا تھا۔ وہ کافی خوفزدہ تھی۔ حالانکہ شہنائی ایک بہادر اور دلیر عورت ہے، مگر اس نے انتہائی خوفزدہ آواز میں مجھے فوراً گھر پہنچنے کا کہا۔ میں اپنی گاڑی میں اپنے گھر جانے کے لیے نکلا تھا تو میری گاڑی کہاں ہے اور میں یہاں شادمان روڈ پر پیدل کیوں چل رہا ہوں؟ میں یہاں پہنچا کیسے؟ مسلسل یہ تمام سوالات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں سڑک کنارے کھڑے رکشہ کی جانب بڑھا۔ بھائی گرین اسٹریٹ چلو گے؟ میں نے رکشے کے پاس پہنچ کر رکشے والے کو مخاطب کیا۔ رکشے والا اپنے رکشے کی پچھلی سیٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ ضرور چلیں گے صاحب۔ رکشہ ڈرائیور نے آنکھیں کھولی اور رکشے سے اتر کر سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھیں مسلسل مسل رہا تھا، شاید اس طرح وہ اپنی نیند بھگا رہا تھا۔ گرین اسٹریٹ پر کہاں جانا ہے؟ رکشے والے نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے پوچھا۔ گرین اسٹریٹ پر جو بڑا قبرستان ہے وہاں تک جانا ہے، میں نے رکشے والے سے کہا، کیونکہ گرین اسٹریٹ پر بنے بڑے قبرستان کے پاس ہی وہ بلڈنگ تھی جس کے 7ویں فلور پر میرا اپارٹمنٹ تھا۔
बड़ा कब्रिस्तान? रिक्शे वाले ने नज़र उठाकर मेरी जानिब देखा तो उसकी आंखें अपने हलकों से बाहर निकलने लगीं। वो शदीद खौफज़दा नज़र आने लगा। क्या हुआ भाई? क्या मेरे सर पर सींग उगाए हैं? मैंने रिक्शे वाले को मुखातिब किया तो रिक्शे वाला चौंक पड़ा और फिर वो भी उस फकीनी और उस मोटे आदमी की तरह चीखते हुए अपना रक्षा छोड़कर सीधा भागता चला गया। ये क्यों भाग गया? मैंने बौखला कर सोचा। ये सब लोग मुझसे खौफज़दा क्यों हो रहे हैं? कहीं मेरा चेहरा खौफनाक तो नहीं हो गया या वाकई मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? मैं ये सब सोचने लगा और रिक्शा छोड़कर पैदल ही एक जानिब चलने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा चेहरा किसी जानवर के चेहरे में बदल गया हो। मैंने सोचा क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने एक रिसाले में एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक आदमी रात को इंसान के रूप में सोता है और सुबह उठता है तो वो खूंखार कुत्ते के रूप में होता है। हॉरर कहानियाँ पढ़ना और हॉरर मूवीज़ देखना मेरा शौक़ है, मगर इस वक्त मैं तो खुद किसी हॉरर मूवी का खौफनाक किरदार बना हुआ हूँ जिससे हर शख्स डर कर भाग रहा है। मैंने जल्दी से अपने हाथ पैरों पर नज़र दौड़ाई और अपने चेहरे पर हाथ फेर कर देखा। मैं इंसान के रूप में हूँ। मैंने अपने हाथ पैरों को देखते हुए सोचा, मेरा ख्याल है मुझे पैदल ही घर चलना चाहिए। आधा एक घंटे की वॉक से मैं घर पहुँच जाऊँगा। मैंने एक बार फिर सोचा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चल रहा था। तेज़ चलने की वजह से मेरे सर में धमाके हो रहे थे मगर मैंने परवाह नहीं की और मैं तेज़ चलता हुआ सर झुकाए चल रहा था। मैं सर झुकाए चल रहा था कि मेरी नज़र सामने उठी। सामने एक चाय का छोटा सा होटल था। चाय का होटल देखकर मुझे एकदम चाय की शदीद तलब होने लगी। चाय की तलब महसूस करते ही मैंने अपना रुख चाय के होटल की जानिब किया और आगे बढ़ा। चाय का वो होटल छोटा सा था मगर साफ़ सुथरा था। जब मैं होटल में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि पूरा होटल खाली है, बस एक पठान कोने में खड़ा चाय बना रहा है। लाला, एक कप स्ट्रॉन्ग सी दूध पत्ती तो बना दो। मैंने चाय बनाते पठान भाई को मुखातिब किया। अभी बनाता हूँ, बैठो। पठान भाई ने अपने मखसूस खुरदरे लहजे में जवाब दिया तो मैं एक स्टूल उठाकर लाया और पठान भाई के सामने बैठ गया। चूँकि सर्दी खांसी थी और पठान के सामने चूल्हा जल रहा था, लिहाजा मैं चूल्हे की आग पर हाथ तापने लगा। क्या बात है, होटल खाली है? मैंने पठान से बातचीत शुरू की। सर्दियों की वजह से लोग जल्दी घर चले जाते हैं। पठान चाय की केतली में चीनी और पत्ती डालते हुए बोला। उसने अब तक नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था, बस वो नज़रें नीचे किए चाय बना रहा था। चाय बनाने के बाद उसने चाय एक कप में डाली और चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा दिया तो मैंने एक हाथ चाय का कप थामने के लिए बढ़ाया और दूसरे हाथ से अपने सर पर पहनी टोपी उतारकर काउंटर पर रखी। पठान ने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए नज़र उठाकर मेरी जानिब देखा तो उसके हाथ से चाय का कप छूट गया और वो चीखता हुआ होटल से बाहर की जानिब भागा। रुको रुको लाला, क्या हुआ? मैं चीखता मगर पठान ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और चीखता हुआ होटल से बाहर भाग गया। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? सब लोग मुझे देखकर क्यों डर रहे हैं? कहीं मेरे चेहरे पर कोई खौफनाक बात तो नहीं है? मैंने ये सोचते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरा मगर मुझे अपने चेहरे पर कोई ख़ास बात महसूस नहीं हुई। मेरी नाक, मेरे होंठ, मेरे कान सब अपनी जगह पर मौजूद थे। मैंने अपने चेहरे को आईने में देखने की गर्ज से होटल में चारों तरफ नज़र घुमाई कि शायद मुझे कोई आईना मिल जाए जिसमें मैं अपनी सूरत देख सकूं ताकि मुझे मालूम हो सके कि लोग मुझसे क्यों खौफज़दा हो रहे हैं। होटल में चारों तरफ नज़रें दौड़ाने के बाद मुझे होटल में कोई आईना नज़र नहीं आया जिसमें मैं अपनी सूरत देख सकूं। होटल के चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद जब कोई आईना मुझे न मिला तो मैंने मायूसी के आलम में काउंटर पर रखी अपनी टोपी उठाई और उसे अपने सर पर जमाया और होटल के बाहरी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। इससे पहले कि मैं होटल से बाहर निकलता, एक काला आदमी होटल में दाखिल हुआ। इस मोटे ताज़े काले आदमी ने काली जीन्स की पैंट और काली टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके पैर में काले स्पोर्ट शूज़ थे। गोया वो आदमी ऊपर से नीचे तक काले लिबास में मलबूस था। उसकी काली टी शर्ट पर ऑरेंज रंग से एक खोपड़ी का निशान बना हुआ था। ऐसा लगता था गोया अंधेरे में आग लगी हुई है। उस आदमी के चेहरे पर दाएं जानिब गाल पर एक बड़े घाव का निशान था। शायद काफ़ी अरसा पहले उसे किसी ने चाकू से जख्मी किया था, जिसका निशान उसके चेहरे पर रह गया था। वो काला आदमी अपने चेहरे और चाल ढाल से ही गुंडा मालूम हो रहा था। उस गुंडे ने होटल में दाखिल होकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं, फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी नज़रें मुझ पर जमी की जमी रह गईं। तो तुम गुंडे ने हैरत ज़दा अंदाज में कहा। हाँ, मैंने भी हैरत का इजहार किया। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि यह गुंडा मुझे देखकर खौफज़दा नहीं हुआ था। तुम
وہ گنڈا ایک بار پھر سے بڑبڑایا۔ ہاں میں، کیا ہوا؟ میں نے بھی حیرت سے پوچھا اور اس گنڈے کی جانب بڑھا۔ مجھے اس طرح اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ گنڈا بھی خوفزدہ ہو گیا۔ دور رہو مجھ سے دور رہو، وہ گنڈا زور سے چیخا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے نا؟ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ تم زندہ کیسے ہو گئے؟ اس گنڈے نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں مرا کب تھا، جو زندہ کیسے ہوا؟ میں نے حیرت سے اس گنڈے کی لہجے کی نقل اتاری۔ تم زندہ نہیں ہو سکتے، تم مر چکے ہو، وہ گنڈا حیرت سے چیخا تو میں بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ میں زندہ ہوں اور پوری طرح صحت مند ہوں، میں نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس گنڈے کو جواب دیا۔ دور رہو مجھ سے، دور رہو۔ اچانک اس گنڈے نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا۔ کیا ہو گیا بھائی، کیوں مجھ سے ڈر رہے ہو؟ میں زندہ ہوں، میں نہیں مرا، میں نے اپنی جگہ پر رکتے ہوئے جواب دیا۔ میری نظریں اس گنڈے کی پستول پر جمی ہوئی تھی۔ نہیں، تم زندہ نہیں ہو سکتے، تم مر چکے ہو، میں نے خود تمہاری لاش دیکھی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے میرے دوست، میں نے پیار سے اس گنڈے سے کہا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ گنڈا خوفزدہ ہو کر گولی نہ چلا دے۔ میں زندہ ہوں اور صحت مند بھی ہوں، تم نے شاید کسی اور کی لاش دیکھی ہوگی۔ میں نے گنڈے کو سمجھانا چاہا۔ نہیں، مجھے کوئی مغالطہ نہیں ہو رہا، وہ تم ہی تھے، تم مر چکے ہو۔ گنڈا اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں جھنجھلا گیا۔ تم یاسر جواد ہو نا، مشہور صحافی شہنیلا یاسر کے شوہر؟ گنڈے نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں یاسر جواد ہوں، شہنیلا یاسر کا شوہر۔ میں نے اس گنڈے کی بات کی تصدیق کی۔ پھر تم مر چکے ہو، میری بات سن کر اس گنڈے نے کہا اور اپنا پستول والا ہاتھ اوپر کیا اور میرے سینے کا نشانہ لینے لگا، مگر اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ خوف اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں مر چکا ہوں؟ میں نے جھنجھلا کر گنڈے سے پوچھا۔ اس گنڈے کی بے تکی باتوں سے مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی اور مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں یہ بات اس لیے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہی تمہیں قتل کیا تھا، اس گنڈے نے انکشاف کیا۔ کیا؟ ہاں، میں نے تمہارے فلیٹ میں تمہیں قتل کیا تھا، مگر شاید اس وقت کوئی کمی رہ گئی، لہٰذا اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ اتنا کہہ کر اس گنڈے نے پستول پر اپنا ہاتھ سخت کیا اور ٹریگر پر دباؤ ڈالنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ گنڈا گولی چلانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا مگر پستول سے گولی نہیں چلی۔ ایک لمحے کو گنڈے کی توجہ مجھ سے ہٹی اور وہ اپنے پستول کو دیکھنے لگا۔ میرے لیے یہی بہترین موقع تھا۔ میں نے قریب رکھی میز سے پانی سے بھرا جگ اٹھا لیا اور اس گنڈے کے منہ پر دے مارا۔ میری اس اچانک حرکت سے وہ گنڈا بوکھلا گیا۔ جگ کا سارا پانی اس گنڈے کے منہ پر گرا۔ وہ گنڈا ایک ہاتھ سے اپنا منہ صاف کرنے لگا اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے قدم پیچھے کیے اور وہ ہوٹل سے باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ ارے میری بات سنو، دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، رک جاؤ، میں اس گنڈے کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخا۔ میری آواز سن کر اس گنڈے نے مڑ کر میری جانب دیکھا اور مجھے اپنے تعاقب میں آتا دیکھ کر اور تیز بھاگنے لگا۔ میں بھی پوری طاقت سے اس گنڈے کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس طرح تیز بھاگنے کی وجہ سے میرے سر میں درد کے دھماکے ہو رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں چکرا کر گر جاؤں گا، مگر میں ہمت کر کے اس گنڈے کا پیچھا کرتا رہا، مگر جلد ہی میری ہمت ٹوٹ گئی اور میں نے بھاگنا بند کر دیا۔ وہ گنڈا انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اندھیری گلیوں میں گم ہو گیا۔ جب وہ گنڈا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں اپنی جگہ رک گیا اور اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے لگا۔ سانسوں پر قابو پانے کے ساتھ میں گنڈے کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اس گنڈے نے مجھے صحیح شناخت کیا کہ میں مشہور صحافی شہنیلا یاسر کا شوہر یاسر جواد ہوں، مگر وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ میں مر چکا ہوں؟ میں سوچنے لگا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، مگر اس نے مجھے کیوں مارا؟ میں اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں بجلی کا جھماکا ہوا۔ مجھے یاد آیا، شہنیلا کئی دنوں سے پریشان تھی۔ میں نے جب بھی اس سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی، وہ ہنس کر ٹال گئی۔ میرے بے حد اصرار پر اس نے مجھے اتنا بتایا، حکومت کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کے دوران اسے ایک انتہائی اہم حکومتی عہدیدار کے خلاف ایک اہم ثبوت حاصل ہوا ہے۔
اس ثبوت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حکومتی عہدیدار دراصل دشمن ملک کا جاسوس ہے اور حکومت میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے وہ ہمارے ملک کے اہم راز دشمن ملک کو بھیج رہا تھا اور اس طرح وہ ہمارے وطن کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود شہنائی نے مجھے اس عہدیدار کا نام نہیں بتایا اور آج شام کو اس نے انتہائی خوف کے عالم میں مجھے فون کیا اور گھر بلایا۔ پھر کیا ہوا؟ میں گھر پہنچا یا نہیں؟ مجھے یہ کیوں یاد نہیں آ رہا کہ میں شو روم سے نکل کر کہاں گیا؟ میں پریشانی کے عالم میں بڑبڑایا۔ پھر لوگ مجھے دیکھ کر کیوں خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ وہ فقیرنی، کالا آدمی، رکشے والا، پٹھان چائے والا، اور پھر وہ گنڈا تو کہہ رہا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ بھلا مرنے کے بعد کوئی اس طرح سڑک پر گھوم سکتا ہے؟ میں سوچ رہا تھا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں مسلسل سوچوں میں گم تھا۔ مجھے فوراً گھر چلنا چاہیے، نہ جانے شہنائی کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ میں نے سوچا لیکن کوئی رکشہ ٹیکسی والا تو مجھے بٹھائے گا نہیں، پھر مجھے پیدل ہی چلنا چاہیے۔ آدھے ایک گھنٹے میں پیدل ہی گھر پہنچ جاؤں گا۔ میں نے سوچا۔ پیدل چلنے کا سوچ کر مجھے سکون ملا اور میں نے سڑک پر آگے کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ میں سوچوں میں گم سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں لوگوں کی نظروں میں نہ آؤں، اس لیے میں زیادہ تر اندھیرے کی جانب سفر کر رہا تھا۔ آخر لوگ مجھ سے کیوں خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ میرے چہرے میں ایسی کیا تبدیلی ہو گئی ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی خوفزدہ ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ اس وقت میری نظر سامنے ایک بینک پر پڑی۔ بینک بند تھا۔ بینک کے ساتھ ATM مشین لگی ہوئی تھی۔ ATM مشین جس جگہ لگی ہوئی تھی وہاں شیشے کا دروازہ تھا۔ شیشے کا دروازہ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میں شیشے میں اپنا عکس دیکھوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ لوگ مجھ سے کیوں خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں شیشے کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا اور شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگا۔ یہ میرے چہرے کو کیا ہوا؟ میں نے اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ میرا چہرہ بالکل سفید تھا، حالانکہ میں پہلے بھی سرخ سفید رنگ کا مالک تھا، مگر اب میرے چہرے سے سرخی غائب ہو چکی تھی۔ میرا پورا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو مجھے جلد ہی لٹکی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں بغور اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اپنے سر پر پہنی ٹوپی اتاری تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں انتہائی خوفزدہ نظروں سے شیشے میں موجود اپنے عکس کو گھورنے لگا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میرے جسم سے تو ایسا لگتا تھا جیسے میرا سارا خون نکال لیا گیا ہو، مگر میرا سر، میں زندہ کیسے ہوں؟ یہ میری کھوپڑی کہاں غائب ہو گئی؟ ماتھے کے بعد سے پچھلے حصے تک میری کھوپڑی غائب تھی۔ اندر سے میرا پلپلا لجلجا دماغ جھانک رہا تھا۔ دماغ کے اندرونی رگیں اور دماغ کے اندرونی حصے صاف نظر آ رہے تھے۔ میرا دماغ پھول اور پچک چکا تھا۔ میں نے ہاتھ لگا کر اپنے دماغ کو چھونا چاہا تو درد کی ایک ٹیس میرے بدن میں دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے سر پر ٹوپی رکھی اور چور نظروں سے چاروں طرف دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا مجھے اطمینان ہوا اور میں جلدی سے بینک کے سامنے سے ہٹ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری کھوپڑی کہاں گئی؟ یہ حادثہ میرے ساتھ کب پیش آیا؟ اور بغیر کھوپڑی کے میں زندہ کیسے ہوں؟ میں یہ سب سوچتے ہوئے اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں لوگوں سے بچتا بچاتا چل رہا تھا۔ آخر کار میں اس بلڈنگ کے سامنے پہنچ گیا جس بلڈنگ کے 7ویں فلور پر میرا فلیٹ تھا۔ میں چوکیدار کی نظروں سے بچتا ہوا بلڈنگ کے اندر داخل ہوا تو پارکنگ میں مجھے اپنی گاڑی نظر آئی۔ میں گاڑی کے پاس جا کر رک گیا۔ گاڑی یہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں شہنائی کا فون سننے کے بعد اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گیا تھا۔ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب شہنائی نے مجھے فون کیا تھا تو میں عجلت میں شو روم سے نکلا اور تیزی کے ساتھ یہاں تک پہنچا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ میں یہاں سے شادمان روڈ کیسے پہنچ گیا؟ اور پھر میری کھوپڑی کہاں گئی؟